مولانا عبدالرحمن صاحب ظفر دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دائم سلامت رکھے۔ محترم جناب مفتی محمد طیب صاحب محتمل جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد اور ہمارے ملک کی بالخصوص مذہبی طبقے کی حد عزیز شخصیت محترم جناب اولیاء مقبول جان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بے باکی اور جرأت اور حق گوئی کو ان کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے۔ وقت بڑا مختصر ہے، آج کی یہ شاندار تقریب جو میرے برادر عزیز اور ہمارے بچوں کے استاد حضرت مولانا مفتی مسعود ظفر صاحب، ان کی محنت سے لکھی ہوئی ان 3 کتابوں کی رونمائی کا جو شاندار تقریب منعقد ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں ان فتنوں کے بارے میں، ان ماضی کے حالات کے بارے میں، ان موجودہ دور کے فتنوں کے بارے میں اور آنے والی قیامت تک علامات کے بارے میں آج کی ہماری نوجوان نسل نہیں، ہمارے بڑوں کو بھی یہ باتیں بھول چکی تھی کہ ہمارا ماضی کیا تھا، حال میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور کس انداز سے فتنوں کو خوبصورت اور خوشبودار پھول بنا کے اور خوبصورت انداز میں ہمارے اندر سرایت کیا جا رہا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان فتنوں کا اثر انداز ہو رہے ہیں اور فتنے ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان کا تاثر ہم لے رہے ہیں اور ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں جتنا بھی کفر ہے، بالخصوص یہودی، علامات قیامت میں جو سب سے بڑی علامت ہے ہرمجدون کی، اس کو ارمگیڈن بھی کہتے ہیں اور ملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، کہ اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ماضی کی جنگیں، موجودہ حالات کے فتنے اور علامات قیامت تینوں ابراہیمی مذاہب میں اپنے اپنے انداز میں ان کو لیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے اور ان کے سرجواب کیا جاتا ہے۔ یہود کے اندر بھی اپنا انداز ہے، نصارہ کے اندر اپنا انداز ہے، اسلام کے اندر اپنا انداز ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس پر یہود و نصارہ تو محنت کر رہے ہیں کہ ملحمۃ الکبریٰ پر ارمگیڈن اور ہرمجدون جو مختلف زبانوں میں ہیں، ان کے الفاظ اپنے انداز میں اپنے زبانوں میں کیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، کہ اس کی تیاری کیسے کی جائے۔ نصارہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہود بھی لگے ہوئے ہیں۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ نے یہ ایک قانون پاس کروایا کہ یہودی دنیا میں جہاں بھی ہوگا، وہ فرانس میں ہوگا، وہ مشرق میں ہوگا، وہ مغرب میں ہوگا، وہ شمال میں ہوگا، وہ ایران میں ہوگا، وہ روس میں ہوگا، لیکن وہ ایک قوم تصور کیا جائے گا۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، وہ اپنا ملک چھوڑ کے وہ فلسطین میں، یروشلم میں آ سکتا ہے۔ یہ 1917 کی، اور اسی وقت میں جو ایک سازش چل رہی تھی اور پھر 1923 میں اس سازش کو عملی جامہ مکمل ہوئی، وہ سازش، اور مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کیا گیا، تو یہ اس وقت سے شروع ہے کہ یہودی متفق ہوں گے، یہ قوم ہوگی، نصارہ متفق ہوں گے، یہ قوم ہوگی، لیکن مسلمانوں کو یہ قوم نہیں ہونے دیا جائے گا، ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور آج پوری دنیا میں اسی پر محنت ہو رہی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دشمن تو ہمیں تقسیم کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اتفاق و اتحاد کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ ہم اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے مراکز میں
جم کر بیٹھے ہوئے کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے، بس جو میرے پاس آ گیا اس کو میں نے تعلیم دے دی، اس کو میں نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیا، یہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس کو ہم کیوں بھول گئے کہ جب دشمن ہمیں ختم کرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، ہم اس کا مقابلہ جو یقینی ہے اور ہونا ہے، اور تینوں مذاہب کے اندر اس چیز کی پیشن گوئی اور اس چیز کی عقیدہ موجود ہے کہ یہ آخری جنگ ہونی ہے اور حق اور باطل کے درمیان ہونی ہے۔ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حق تو مسلمان ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں جو کچھ بتلایا گیا ہے وہی حق ہے۔ اس کی تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر میرے برادر مکرم، برادر عزیز مفتی مسعود صاحب نے جو محنت کی ہے، یہ ہم بڑوں کے لیے بھی، ہمارے بڑوں کے لیے بھی، ہمارے لیے اور ہمارے چھوٹوں کے لیے بھی، یہ سب کے لیے بہترین کاوش ہے۔ اب اگر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، تو بلا شبہ اس میں ہمارے پاس بہت کم علم ہے اس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، دجال کا نزول کب ہوگا۔ معذرت کے ساتھ کہ پچھلے دنوں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، علماء کی مجلس تھی تو میں بھی اس میں تھا، وہاں بات چلی تو سوال آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئیں گے یا دجال پہلے آئے گا، یا یہ جو آخری جنگ ہے، عالمی معرکہ ہوگا، وہ پہلے ہوگا؟ تو میرے سمیت اکثریت کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ جو میرے بھائی نے کوشش کی ہے اور ایک کتابی شکل دے دی، اور بڑی آسان سلیس زبان میں اور آسان لفظوں میں، پھر احادیث کو جیسے بھی بات آئی تھی کہ مختلف احادیث، مختلف روایات مختلف کتابوں میں تھی، جو ہر کسی کو پڑھنا، اس کو حاصل کرنا، دلیل دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح بات آئی کہ ایک 300 کے قریب عیسوی کے اندر ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کا ترجمہ کرنا اور پوری تاریخ کو جمع کرنا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو، اور بلا شبہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے مربی و مخدوم حضرت مفتی عبدالرحمن ظفر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو، کہ یہ ان کا خون ہے، اور حضرت کی جو جستجو ہے علم کے ساتھ، جو جستجو اور لگن علم والوں کے ساتھ، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پہلے بھی پڑھ کے آئے، بھائی بھی پڑھ کے آئے، بچے بھی پڑھتے ہیں، وہ جس طرح بتاتے ہیں کہ حضرت اس حالت میں، بیماری کی کیفیت میں، جس محنت کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ بچوں کو علم کی طرف راغب کرتے ہیں، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت، اور یہ ان کی محبت اور شفقت اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس گھر سے نکلا ہوا چراغ اور اس گھر سے جلا ہوا چراغ انشاءاللہ اس دور کے اندر، فتن دور کے اندر، ان فتنوں کے بارے میں آگاہی کے لیے اور اپنا ماضی دکھانے کے لیے اور مستقبل کے حالات کو جانچنے کے لیے جو یہ کتابوں کی شکل میں انہوں نے ایک خوشبودار ایک پھول کو سجایا ہے، انشاءاللہ اس کی مہر جو ہے وہ تا قیامت باقی رہے گی انشاءاللہ۔ تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی مفتی مسعود صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنے بزرگ بھائی حضرت مولانا عبدالرحمن ظفر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ اور ایک گزارش رہ گئی بات، میں ہمارے بڑے بھائی ہیں میرے مفتی طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس مسجد میں موجود ہے، اور وفاق المدارس بہت سارے وفاق بن چکے ہیں، لیکن جو اب تک سب سے بڑا وفاق ہے وفاق المدارس علماء پاکستان، مفتی صاحب دامت برکاتہ ان کے خزانچی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، سب سمجھتے ہیں کہ خزانچی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کہ اگر خزانچی کی مرضی نہ ہو تو کوئی چیز بھی نظام چل نہیں سکتا۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ ان کتابوں کو ہمارے جو مدارس کا نصاب ہے اس کے اندر بھی شامل کیا جائے، تاکہ ہمارے مدرسے میں جو پڑھنے والے بچے ہیں، طلبہ ہیں، فضلاء ہیں،
ان کو بھی یہ حالات و واقعات وہ بھی اس سے آگاہ رہیں اور آگاہ ہوتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔